آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ اور ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ رہے ہیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ تم کافروں سے لڑو، یہاں تک لڑتے رہو، جنگ کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ سب سے بڑا فتنہ کفر و شرک ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے، اور نمبر 2 اس کے بعد پھر جو فساد ہوتا ہے، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، وہ ختم جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک تم کافروں سے لڑتے رہو، اور جب دین سارا اللہ کا ہو رہے یعنی لوگ دیندار بن جائیں، مسلمان بن جائیں، پھر یہ فتنہ اور لڑائی اور جنگ بند کر دو۔ جیسے ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کل کے سبق میں کہ یہ حکم عام مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ وہ بذات خود اپنے طور پر کسی کافر ملک سے، کافر قوم سے، کافر افراد سے جنگ شروع کر دے، بلکہ یہ حکومت اور حکمرانوں کو خطاب ہے کہ وہ جنگ کریں، اور وہ دیکھ کر کریں کہ استطاعت بھی ہے یا نہیں، اور اس جنگ کو شروع کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کے غالب آنے کے واضح امکانات بھی ہیں یا نہیں، پھر یہ جہاد اور جنگ شروع کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس آیت میں یہ فرمایا نا کہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین سارا اللہ کا ہی ہو جائے، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلامی جہاد کا مقصد لوگوں کو مارنا نہیں ہے، کافروں کو مارے ختم کر دیا جائے، یہ مقصد ہو۔ یہ مقصد بھی نہیں کہ اپنا غصہ نکالا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے، یہ مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وجہ سے شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے، ایک شخص اس لیے جنگ کرتا ہے تاکہ اسے بہادر سمجھا جائے، دوسرا اس لیے جنگ کرتا ہے تاکہ اسے مال غنیمت ملے، تیسرا اپنی قومی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے، اور تو ان میں سے کون آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ او کما قال علیہ السلام، کہ جو شخص اس نیت سے جہاد کرتا ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے تو وہ اصل میں اسلامی مجاہد ہے اور جہاد کرنے والا ہے، اور جو شخص اور مقاصد کے لیے جنگ کرتا ہے، یہ ہے تو اسلامی جہاد لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے مال غنیمت ملے گا، یا میری شہرت ہوگی، میری بہادری کی کا چرچا ہوگا، یا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری قوم غالب آئے، میری قوم کا نام اونچا ہو، تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شخص نے کہا جب مسلمانوں میں اختلافات اور لڑائیاں آپس میں ہو رہی تھی کہ جی آپ کیوں نہیں آتے اور آپ آئیں اور آپ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جنگ کریں، جہاد کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، میں کیسے جنگ میں شریک ہو جاؤں؟ ایک مسلمان کو قتل کرنا تو حرام ہے، میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان اگر مارا گیا میں تو بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوں گا، میں تو نہیں کرتا یہ کام۔ پھر کہنے والے نے کہا کہ یہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جب تک فتنہ فساد ختم نہ ہو جائے تو اس وقت تک جنگ اور جہاد کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت پر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے عمل کر لیا، کفار سے مسلمانوں کا جہاد ہوتا تھا اور ہم نے اللہ کی توفیق سے جہاد کیا اور اسلام اور مسلمان غالب آ گئے، فتنہ ختم ہو گیا۔ اب تم چاہتے ہو کہ فتنہ دوبارہ زندہ ہو جائے اور مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آج بھی دیکھا جائے تو بہت سے مسلمان غلط فہمیوں کی وجہ سے آپس میں جنگ کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جہاں حالات مشکوک ہوں خاص طور پر اور بالکل اچھی طرح واضح نہ ہو کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، تو پھر ایسے مسلمانوں کی لڑائی میں کسی طرف شریک نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، شریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس جنگ کو، اس لڑائی کو ختم کرنے کی، روکنے کی، کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہو کہ ہر قیمت پر جنگ بند کر کی جائے اور آپس میں بات چیت سے، گفتگو سے، صلح سے مسائل کو حل کیا جائے۔ بڑی انہوں نے پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ آج بہت سے مسلمان ایسے مسلمانوں کی لڑائی میں یہی کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، دوسرا باطل ہے اور ہمیں ان سے جنگ کرنی چاہیے۔
جبکہ حق اچھی طرح واضح بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر وہ کافر باز آ جائیں اور یعنی اسلام قبول کر لیں، زیادتی نہ کریں، فلا عدوان الا علی الظالمین، پھر صرف ظالموں کے خلاف ہی زیادتی کرنا جائز ہوگی اور ان پر ظلم ان سے انتقام لینا جائز ہوگا۔ علی الظالمین سے مراد یہ ہے کہ کفار مسلمان ہو جائیں یا کافروں سے یا کفار مسلمانوں سے لڑائی بند کر دیں، تو پھر جو مسلمان ان کافروں پہ زیادتی کرے یا ان سے جنگ کرے باوجود ان کے مسلمان ہونے کے، پھر اس سے انتقام لیا جائے گا، اس سے خلاف کارروائی کی جائے گی کہ تم اب ان ہونے والے مسلمانوں کے خلاف کیوں جنگ کر رہے ہو، کیوں لڑائی کر رہے ہو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام الحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ مثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، تو جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان عمرۃ القضاء کرنے جا رہے تھے، تو پھر مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ کفار اس مرتبہ پھر ہمیں عمرہ نہ کرنے دیں یا ہم سے جنگ کریں، اور مہینہ بھی حرمت والا ہے ذو قعدہ، تو پھر ہم کیا کریں، اس میں جنگ کریں یا نہ کریں؟ اگر جنگ کریں تو حرمت والے مہینے میں تو جنگ کرنا جائز نہیں ہے، اس وقت جائز نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہوتا ہے، اور جو حرمتیں ہیں ایک دوسرے کا بدلہ ہوتی ہیں۔ یہ اگر دوسرے کفار ان حرمتوں کا خیال کریں، تمہیں کچھ نہ کہیں، پھر تمہیں جنگ شروع کرنے کی، ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ خود ان حرمتوں کا خیال نہ کریں، نہ حرم محترم کا خیال کریں، مکہ مکرمہ کا خیال نہ کریں، مسجد حرام کا خیال نہ کریں، حرمت والے مہینے کا خیال نہ کریں، اور تم پر حملہ کر دیں، تو پھر تمہارے لیے ان سے انتقام دینا، بدلہ لینا جائز ہے اور لڑائی کرنا جائز ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ مثل ما اعتدى علیکم، یہ اللہ نے ایک ضابطہ اصول بیان فرما دیا، اگر وہ تم پر زیادتی کریں تو تم بھی اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو، اتنی ہی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اس سے زیادہ کسی پر کارروائی کرنا، زیادتی کرنا، یہ ظلم ہوگا جو شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ تو دیکھیں شریعت نے انسانی جذبات کی رعایت بھی رکھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ صبر کرنا اور معاف کرنا تب باعث فضیلت ہے کہ جب صبر کرنے اور معاف کرنے کے نتیجے میں زیادتی کرنے والے کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، معذرت خواہ ہو کہ جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا آدمی اس سے انتقام لے تو مزید اپنے نقصان کا اندیشہ ہو، اتنی طاقت قوت نہ ہو، تو پھر صبر کرنا اور معاف کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی انتقام دینے پر قادر ہو اور اس نے زیادتی کی ہے، وہ ڈٹا ہوا ہو کہ جی میں نے جو کچھ کیا وہ درست کیا اور میں آئندہ ایسا ہی کروں گا، پھر حکم یہ ہے کہ وہاں بدلہ لینا افضل ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ مثل ما اعتدى علیکم وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ تو شریعت نے ہر موقع پر یہ نہیں کہا بس درگزر کریں، معاف کریں، صبر کریں، بلکہ مختلف حالات میں مختلف احکام دیے ہیں، اور اس میں حکمتیں ہیں کہ جس آدمی پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس سے غصہ آتا ہے، اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو شریعت نے کہا اپنا غصہ جذبات ٹھنڈا کرنے کے تو آپ بدلہ لے لو، لیکن اتنا ہی بدلہ لینا جتنا دوسرے نے زیادتی کی ہے، اس سے زیادہ تم کارروائی نہیں کر سکتے ورنہ تم ظالم شمار ہوگے۔ اور نمبر دو، دوسری اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے ظالم اور زیادتی کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو زبان کی بات نہیں سمجھتے، اخلاق کی بات نہیں سمجھتے، جب تک انہیں خلاف کارروائی نہ ہو انہیں بات سمجھ آتی نہیں ہے، جب انہیں خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر انہیں بات سمجھ آتی ہے کہ یہ آئندہ میں زیادتی کروں گا تو مجھے اس سے سخت، یہ مجھے اتنا بدلہ دینا پڑے گا اور مجھے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی بہت سے مقامات پر، بہت سے مواقع پر اس طرح انتقام لیا ہے تاکہ جو ظلم کرنے والا سبق ملے، دوسروں پر ظلم نہ کرے اور وہ رک جائے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، ڈرتے رہو، زیادتی نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ جان لو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہیں، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہیں، جو ہر کام میں خوف خدا کو سامنے رکھتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے۔ اس میں بڑا سبق ہے۔ بعض لوگ متکبر ہوتے ہیں، جب ان کو کسی طرح سے تکلیف پہنچ جائے تو کوشش کرتے ہیں دوسرے کو ہر طرح سے تہس نہس کر دوں، گھر گرا دوں، جھوٹا کیس کر دوں، ہر چیز ان کی تباہ و برباد کر دوں۔ تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا انتقام دینے کی اجازت ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔